بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 41 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ہدہد کا ایک واقعہ پڑھیں گے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی دعوت کی تھی۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان الہدہد قال لسلیمان علیہ السلام انی اريد ان تکون فی ضیافتی فقال له سلیمان علیہ السلام انا وحدی فقال لا بل انت والاصغر فی جزیرۃ کذا فی یوم کذا فمضى سلیمان علیہ السلام وجنودہ الی ہناک وصعد الہدہد الی الجو وصاد جرادۃ وکسرها ورمى بها فی البحر وقال یا نبی اللہ کلوا فمن فاتہ اللحم لم تفته المرقۃ فضحک سلیمان وجنودہ واخذہ بعض الشعراء فقال وکن قنوعا فقد جرى مثل ان فاتک اللحم فاشرب المرقۃ۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ میری ضیافت یعنی میری دعوت میں آئیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اکیلا؟ تو ہدہد نے کہا نہیں، آپ اور آپ کا لشکر فلاں جزیرے میں فلاں دن میں۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چلے گئے وہاں پر، اور ہدہد وہ اوپر بلند ہوا ہے فضا کی طرف، اور اس نے ایک ٹڈی کا شکار کیا اور اس کو توڑا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کھاؤ، جس سے گوشت فوت ہو جائے اس سے شوربہ تو فوت نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہنس پڑے، اور اسی کو بعض شعراء نے اس طریقے سے لیا ہے اور شعر میں کہا ہے تم قناعت کرنے والے ہو جاؤ، تحقیق ایک مثل جاری ہوئی ہے، اگر تم سے گوشت فوت ہو جائے تو پھر تم شوربہ پی لو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور پھر آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کا ایک واقعہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہاں پر اسی ایک ہدہد کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ انی اريد، ارادہ یرید اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، کان یکون ہونا، ضیافت یہ دعوت کو کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نواحدی میں اکیلا، عسکر یہ لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع عساکر آتی ہے۔ جزیرے کو کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف سمندر کا پانی ہو۔ مضی یمضی اس کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ جنود یہ لشکر کو کہتے ہیں، جمع ہے جندن کی۔ اور الصعید یصعد اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، بلند ہونا۔ جو یہ کہتے ہیں فضا کو، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو فضا کہتے ہیں۔ اور صعد اس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا۔ جرادہ یہ ٹڈی کو کہتے ہیں۔ کسر یکسر تکسیر توڑنا۔ رما یرمی پھینکنا، باہر سمندر۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کلو، اکلا یا کلو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی لشکر والوں کو کہا آپ سب کھاؤ۔ فات یفوت اس کا مطلب ہوتا ہے فوت ہونا، لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ لم تفوت یہ اسی سے ہی مضارع کا صیغہ ہے، فوت نہیں ہوگا، مرا کا شوربہ۔ تو ضحک یضحک ہنسنا، جنود لشکر۔ اخذ یاخذ لینا، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ کیا کہا کنو، یہ کانے سے اسم مبالغے کا صیغہ ہے، تم زیادہ قناعت کرنے والے ہو جو۔ جرا یجری جاری ہونا، مثال کو کہتے ہیں۔ فات یفوت فوت ہونا پہلے گزر گیا ہے، اور شرب یشرب پینا، مرا کا شوربہ۔ بہرحال یہ الفاظ ہیں، ان کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی طرف۔ تو دیکھیں ایک حکایت ذکر کی جاتی ہے، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بہرحال سبق حاصل کرنے کے لیے جھوٹی حکایت بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہدہد نے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اکیلی کی دعوت کرنی ہے۔ تو اس نے ہدہد نے کہا کہ نہیں، آپ کی بھی اور آپ کا جو لشکر ہے ان سب کی میں نے دعوت کرنی ہے۔ ہدہد نے یہ بھی کہا کہ فلاں دن کو فلاں جزیرے پہ آپ سب کی دعوت ہوگی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس دن اپنے سارے لشکروں کو لے کے اس جزیرے پر تشریف لے گئے ہیں۔ اب ہدہد نے جب دیکھا کہ سارے آگے ہیں مہمان، تو ہدہد نے کیا کیا، وہ آسمان پہ بلند ہوا ہے اور اس نے ایک ٹڈی کا شکار کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹڈی کھانا یہ حلال ہے، اس نے ٹڈی کا شکار کر کے اس کو توڑا ہے، اور توڑ کے اس نے سمندر میں پھینک دیا ہے، اور کہا کہ جی سارے لشکر کا کہا کہ جی دعوت شروع کریں۔ کسی کو بوٹی مل جائے اس کی تو ٹھیک ہے، بوٹی نہیں ملے گی تو سارے کا سارا سمندر یہ شوربہ تو ہے ہی ہے، شوربے سے پھر گزارا کر لیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکر تھے پورے، وہ سارے کے سارے اس بات پر ہنس پڑے۔ آگے سے فرماتے ہیں کہ شاعر نے بھی اسی مضمون کو اسی بات سے ذکر کیا ہے کہ تم قناعت کرنے والے ہو جو، مطلب تھوڑے پر تم گزارا کرو، صبر کرنے والے ہو جو۔ ایک مثال بھی گزری ہے، اور وہ مثال کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر گوشت نہ ملے تو شوربے سے انسان کو کام چلا لینا چاہیے۔ تو یہ بہرحال یہ حکایت ہے، اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اب اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا عالی اور اونچے منصب کے اوپر کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو اس کے ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بہت فرینکنس ہونی چاہیے، تھوڑی بہت ہنسی مزاح یہ ہونا چاہیے، انسان کو فرعون بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت اللہ کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو جیسی بادشاہت نصیب ہوئی تھی ویسی بادشاہت تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔
ان کی بادشاہت زمین پر بھی تھی، ان کی بادشاہت جنوں پر بھی تھی، ان کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، ان کی بادشاہت جانوروں پر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہدہد تھے اس کا ساتھ اللہ کے نبی یہ اتنے زیادہ وہ رحم دل تھے اور اتنے زیادہ ہنسی مذاق یہ بھی ان کے ساتھ کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو فرعون بن کے نہیں رہنا چاہیے، بالخصوص جو ایک مقام اور مرتبے اور عہدے پر فائز ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر غرور اور تکبر ہی ختم نہیں ہوتا، تو بہرحال انسان کو عاجزی پسند ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے، دوسرا ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی یہ کر لینا چاہیے۔ ہنسی مذاق سے یہ ہے کہ طبیعت میں ایک تازگی آ جاتی ہے، اور طبیعت کا جو ایک اداسی ہے، ڈپریشن ہے، یا اسی طریقے سے ٹینشن ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہنسی مذاق سے دور ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہنسی مذاق کے اندر ہی مشغول رہے، کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق یہ کر لینا چاہیے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے، اور تیسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کی دعوت کر رہا ہے تو بڑے کو قبول کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ تکبر ہوتا ہے، اتنا زیادہ بڑائی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے کی دعوت قبول ہی نہیں کرتے ہیں، کسی غریب کی، کسی عام آدمی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ والا طرز عمل درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرنا یہ سنت ہے۔ تو ایک سبق اس سے یہ ملتا ہے، اور اس کے بعد اور سبق اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ قناعت مطلب یہ ہے کہ تھوڑے پر صبر کرنے والا ہونا چاہیے، جیسا کہ آگے شعر کے اندر مثال بھی دی ہے کہ اگر گوشت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، گوشت سے انسان کو روٹی کھانا چاہیے، لیکن اگر گوشت نہیں ملتا تو شوربے سے بھی کام چلا لینا چاہیے۔ زیادہ جو ہے انسان کو کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ مبالغہ اور بہت زیادہ تکلفات، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ اسباق ہیں جو کہ ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیلا یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل جو نہیں، آگے والے پوری حکایت ہے یہ اس کے نائب فاعل ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، الہدہد یہ اس کا اسم ہے، اور یہ جو ہے نا قال سلیمان، یہ سارے کا سارا جو جملہ ہو کر یہ پھر جو ہے انّا کی خبر ہے۔ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر، سلیمان علیہ السلام مجرور، جار مجرور مل کر قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ یہ جو علیہ السلام ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، اریدو یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ان مصدریہ اور ناصبہ ہے، تکون یہ فعل ناقص ہے، اس میں انت ضمیر اس کا اسم ہے، فی حرف جر، ضیافت مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ موجوداً شبہ فعل کے متعلق ہو کر پھر یہ بنے گی کان فعل ناقص کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر اریدو کا مفعول ہے، اریدو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر جو ہے اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر جو پیچھے جو قیلا فعل مجہول تھا اس کے لیے بن جائے گا نائب فاعل۔ آگے چلیں، فاتح کیبیہ قال یہ فعل ہے، لہو جار مجرور مل کر قال فعل کے متعلق ہے، سلیمان علیہ السلام یہ قال کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور اس قول کا مقولہ آگے ہے۔ انا یہ مبتدا ہے، اور اس میں اس کے بعد اکون فعل ہے، اکون فعل اس میں انا ضمیر ذوالحال اور وحدی یہ بنے گا انا ضمیر ذوالحال سے حال، ذوالحال حال مل کر یہ اکون کا فاعل ہے، اکون فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پیچھے جو انا ہے اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا حرف عطف قال یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور لام الف لا یہ زائدہ ہے، بل یہ حرف ہے، انتا یہ معطوف ہے، واو حرف عطف، العسکر یہ معطوف معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا فی جزیرۃ کذا فی یوم کذا یہ مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ مبتدا خبر کیسے ہوگا کہ یہاں پر آپ شبہ فعل محذوف نکالیں، ضائفون، کہ جو ہدہد ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اور آپ کا لشکر وہ کیا ہیں، وہ مہمان ہوں گے فلاں جزیرے میں فلاں دن۔ تو ضائف ہونا یہ شبہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا نائب فاعل شبہ فعل ہے، واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فی حرف جر ہے، جزیرہ موصوف، قضا صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ضائفون شبہ فعل کے متعلق ہے، فی حرف جر یوم موصوف، قضا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی ضائفون شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے جو ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا حرف عطف مضا یہ فعل ہے، سلیمان یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف جنود مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ مضا کا فاعل ہے، الہ حرف جر ہے، ہناکا یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی مضا فعل کے متعلق ہے۔
تو مضاف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، سعیدہ یہ فعل ہے، الہدہد یہ اس کا فاعل ہے، الہ حرف جر، الجو یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ سعیدہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، سعادہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ہدہد کی طرح لوٹ رہی ہے، جرادہ یہ بنے گا سعادہ کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، کسرہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، رما یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ہدہد کی طرف لوٹ رہی ہے، با حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر رما فعل کے متعلق ہے، فعل باہری جار مجرور مل کے یہ بھی رما فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، آگے بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اس قول کا مقولہ یہ ہے، یا یہ قائم مقام ہے، ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، نبی مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی ادعو کا مفعول ہے، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا ندا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے کلو فمن فاتہ اللحم لم تفتہ المعرکۃ، یہ بن جائے گا جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، اور آگے دوبارہ ایسے ہی حرف عطف ہوگا۔ اب اس کو دیکھیں، کلو یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، فا تعقیبیہ، من یہ مبتدا ہے، فاتح یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے، اللحم یہ بنے گا فاتح کا فاعل، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو من مبتدا ہے قائم مقام یہ شرط کے ہے تو یہ بن جائے گا شرط، اور یہ جو آگے والا جملہ یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا، لم تفت یہ فعل ہے، المرکہ یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی اس کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ اور معطوف بن جائے گا، اور یہ بھی ایسے ہی ہے، فا حرف عطف ہے، ضاحی کا یہ فعل ہے، سلیمان معطوف علیہ، واو حرف عطف، جنود مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر ضاحکہ کا یہ فاعل ہے، ضاحکہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، اخذ یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے، بعض مضاف، والشعراء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اخذ کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے، قال فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے وہ یہ والا ہے، کن یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر یہ فاعل ہے، کنو ان یہ بنے گا اسی کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے، قد جرا یہ فعل ہے، اور مثلاً یہ اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا یہ والا ہے، ان حرف شرط ہے، فاتح یہ فعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے، اللحم یہ فاتح کا فاعل ہے، فاتح فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، فا جزائیہ، اشرب یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، المرکہ یہ اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، تو یہ سارے معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔